زندگی مجھ کو لگتی ہے کم، زندگی مجھ کو لگتی ہے کم، جو کہ دیکھو میں ان کا کرم، جو کہ دیکھو میں ان کا کرم، ہو صبح پہ یہ نام شاہ، ہو صبح پہ یہ نام شاہ، کر دو اپنا یوں مجھ پہ کرم، کر دو اپنا یوں مجھ پہ کرم۔ آج بڑا کرم کا دن ہے، قسمت سے ملتے ہیں ایسے دن۔ کسی بھائی نے دیکھا ہے، کہتے میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں جتنا خوش آج دیکھا ایسے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہوگا نا، ہم کٹھے بیٹھ کے ان کی پوجا کرتے ہیں اللہ کے بعد محبت کی، وہ بہت خوش دیکھا بولتا ہے، میں اتنا کبھی نہیں دیکھا بولا۔ یہ اثر کا ٹائم ہے، پھرنے ٹرنے کا ٹائم ہے، جاؤ شاپنگ کرو، ادھر مرو۔ سیر سپاٹے کے لیے لوگ پھرتے نا آج کل، ہاں یہاں تو ایسا ہی ہے، یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے سنتے ہو کہ زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے، خواہشات کی کوئی قیمت نہیں ہے، بالمقابل کس چیز کے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر دی، ساری زندگی ان کے غم میں گزارنی ہے۔ اگر محبت نہیں بھی ہے تو محبت کی سوچ میں گزارنی ہے، اگر محبت ہے تو محبت میں تیزی لانی ہے، ہاں، اور تیزی میں انسان کو معافی ہوتی ہے کہ کاش میں ابو بکر سے زیادہ ہوتا، عمر سے زیادہ ہوتا، یہ دل میں آ جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شاید نہیں ہو سکے گا، اس لیے فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن تمنا تو ہے، ہاں، باقی پرہیز بہت ضروری ہے۔ اگر پرہیز نہیں ہے تو فائدہ دوا کا نہیں ہے۔ اگر تمہیں پڑھتے پڑھاتے ہو، تمہیں پرہیز نہیں ہے ان لوگوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے خلاف ہیں، یا نبی کریم کی عظمت کے خلاف ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چاہتے ہیں ان کی چاہت وہ نہیں ہے، ہاں جی، دوگلے چلتے ہیں، آپ کی لوگوں سے محبت نہیں ہونی چاہیے، تو پھر یہ محبت تمہاری سچی ہوگی آقا جی سے۔ اگر پرہیز نہیں، سب سے مل کر رہو، تو یہ منافق کا کام ہے، سب سے مل کر رہو۔ محبت والا سب سے مل کر نہیں رہ سکتا، یا اکیلا رہے گا یا اسی سے مل کے رہے گا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے میں اس کو زیادہ قرب ملتا ہے اور طاقت ملتی ہے۔ میرا یہی بیان ہمیشہ ہوتا ہے، رہے گا، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی کسی کی تعصب یا کوئی نیا فرقہ نہیں نکالا ہے، کہ قرآن میں ایسا ہی ہے، لا تجد قوما، آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو یا لوگوں کا ایسا، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ ان سے محبت یا صلہ یا رابطہ رکھیں جو خدا رسول سے محبت کا تعلق نہیں رکھتے۔ ایک محبت کا تعلق ظاہری ہوتا ہے، ایک سچا ہوتا ہے۔ جو سچا تعلق ہوتا ہے، پھر اس تعلق میں یہی ہے کہ آپ کوئی بھی ہو اس سے رابطہ دار رکھے، بس اخلاق جو اسلام کا رابطہ ہے، ظاہری سلام دعا رکھے، یعنی اس سے گھل مل کے رہنا، اس سے محبت رکھنا، ان کے ساتھ رشتے رکھنا، ان سے یہ نہیں کرنا، ہاں سلام دعا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اس لیے تم نے دیکھا یہ شیعہ ہے، لیکن تم بولے نہیں۔ بغض نہیں پیدا کرنا، دل میں رکھنا کہ نبی کریم ابو بکر سے محبت بے پناہ رکھتے تھے، حضرت عمر سے رکھتے تھے، ان کے نام لے لے کر آقا جی تعریفیں کرتے تھے۔ شیعہ ویعہ مل کے ٹھیک ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، بس زیادہ نہیں بولنا اس کے ساتھ، رشتہ نہیں کرنا، ہاں، نہیں تو کوئی امام باڑے میں لے جائیں گے۔ اللہ نے کہا امام باڑے بنا، حضرت علی نے امام باڑے بنائے تھے، مسجدیں بنائی، مسجد کی تعریف کی، مسجد ہی سب کچھ ہے،
کہ نبی کریم مسجد کو ہی سب کچھ بتاتے تھے، صحابہ کو ان کو غلط کہنا اور بھی ایسی بہت غلط چیزیں ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو شیعہ تم کو مل گیا، ٹھیک ہے سلام کرو، رشتے نہیں کرنے ہیں، لین دین نہیں کرنا ہے، کوئی مجبوری ہو گیا تو کوئی بات نہیں، فتنہ نہ ہو۔ تو تم کو شیعہ سے مطلب تھا، سنی سے مطلب تھا، کیوں تم نے شیعہ کر کے کہ شیعہ کر کے تم نے اس کو نہیں چھوڑا ہے یا اسے دوری کے رشتہ توڑا ہے یا روشتہ نہیں کرے، تم نے آقا جی کو سوچ کے شیعہ سے رشتہ توڑا ہے کہ شیعہ ہو تم کو پتہ نہیں ہے، لیکن شیعہ کرتے کیا ہیں؟ ان کا اساسی بنیادی مذہب ہے کہ بے انتہا بغض ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے۔ بتاؤ، یہ بولتے نہیں، یہ چپ رہتے ہیں، بیچ میں بیٹھے ہوں گے چپ کے، لیکن مگر چپ کے بیٹھے جا کے پوچھیں، شیخ امین غلط کہتا ہے جب حوالہ مصطفیٰ سے بات کرتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ایمان کی کمزوری یا دھوکہ یا غفلت ہے۔ تو یہ پرہیزیں کرنی ہے، یہ پرہیزیں اس کی لازم ہے، واجب ہے۔ جس کے دل میں آ گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ سے میں سچی دل کی محبت کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کے دل میں گھس گئی ہے تو پھر وہ سچی محبت یہی ہوگی، جہاں مصطفیٰ کی خوشی ہے وہاں تمہاری خوشی، جہاں ان کو تکلیف دکھ پہنچتا ہے تم اپنے مفاد کے لیے ان لوگوں سے مل جل کے نہ رہو، اور ظاہر فتنہ مت کر، ظاہر چپ رہو، لیکن دل سے ملنا جلنا نہیں ہے، ان سے گھل مل کے نہیں رہنا ہے، رشتے نہیں دینے ہیں۔ اس کی دلیل پتہ کیا؟ فتنہ نہ ہو۔ آقا جی نے خود بھی ایسے کہا ہے، إِنَّا لَنَبُصُّ فِي وُجُوهِ أَقْوَامِهِمْ، بعض لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ایسے مسکرا دیتے ہیں ظاہر طور سے، ہمارے دل ان کو لعنت کرتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں وہ اچھے نہیں ہوتے۔ آپ کے پاس شیعہ آئے، یہودی آئے، نصرانی آئے، آپ کا ظاہری اخلاق محمدی ہونا چاہیے کہ بات کرنی، اختلاف کی بات نہیں چھیڑنی ہے اس سے، اور دل میں یہ رکھنا ہے کہ اگر اس کو ہدایت ہو جائے، نبی کی موافقت میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، وہ اگر ہو سکے تو آقا جی کی کوئی کمال والی باتیں سنا دی اس کو جس میں اختلاف نہیں ہے، نہیں تو خاموشی، کیونکہ آقا جی سے زیادہ کوئی عاشق خدا کا نہیں ہو سکتا، تو ہم تم بھی ان سے زیادہ عاشق نہیں بن سکتے، اور یہودیوں سے زیادہ ظالم کافر خدا نے ان کی مذمت کی ہے، جی اتنے ظالم ہیں یہودی، ان کے ساتھ بھی آقا نے اسلام کا جو اخلاق تھا ظاہر اپنا رکھا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر سنا دوں کہ دو یہودی گزرے، آقا جی کی اخلاق کی جیسی چہرے پہ بشاشت اور تبسم رہنا، وہ دیکھے یہی محمد علیہ السلام، دیکھتے دیکھتے ان سے رہا نہیں گیا تو آگے بڑھے، وہ یہودی، کہا ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آقا جی افضل الاخلاق نہیں کہا تم یہودی ہو، دور سے بات کرو، یا ایسے کیا کر لو بات، نرمی سے کہا، تو آگے ایسی بات کی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو آقا جی کو کہنے لگے ہم چاہتے ہیں آپ کا ہاتھ چومیں، پیر چومیں، کیا آپ ہم کو اجازت دے دیں گے؟ کتنے تعجب کی بات ہے۔ وہ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا تیرے خلق دا انت نہ پایا، تو آپ نے کہاں چوم لو۔ تو ریاض الصالحین میں یہ حدیث تمہارے پاس موجود ہے، فقبل یدا، تو انہوں نے یہودیوں نے ہاتھ چومے، ورجلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیروں کو چوما انہوں نے، پھر چلے گئے۔ نہیں کہا تم پلیت ہو، نجس ہو، یہودی ہو، ان کے لیے گنجائش رکھی شاید ان کو ہدایت ہو جائے یا یہ کچھ سوچے مجھ کو جا کے کس کو دیکھا تھا، اللہ 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 اللہ، انہوں نے سنا تھا، انہوں نے سنا تھا، اب مجھے دیکھا ہے، تو کھڑے رہے، وہ باتیں بھی ان سے کرتے رہے یہودیوں سے، پھر میں ہاتھ چومے، پیر چومے، ضرور وہ کچھ نہ کچھ ان کو ہوا ہوگا۔ جو آپ کو دیکھ لیتا تھا نا، کافر ہو مسلمان ہو، اس کے اندر ایک جیسے خیال
اچھا پیدا ہونا شروع ہو جاتا تھا. دل سے مسلمان نہ ہو اس کا دل مان جاتا تھا واللہ محمد رسول اللہ. کافر تک ایسی حدیثیں موجود ہیں، کافروں کے خود بیانات موجود ہیں، خود ان کا آپس میں اختلاف ہوتا تھا، کافروں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، آپس میں کہتے تھے تعصب کی وجہ سے کہتے ہیں ورنہ بڑے سچے رسول ہیں. خود وہ ایسے آپ کے پاس موجود ہیں. تو آقا جی کی عظمت میں کیا بیان کریں گے. ہم تو یہی کہتے شکر ہے کہ ہمارے دل ان کی طرف آ گئے ہیں اور وہ حیات النبی ہیں اور ہم فیضیاب ہو رہے ہیں. تو جو سچی محبت ہے ان سے تو وہ آپ کی ان سے یہی ہو کہ ان لوگوں سے آپ کا دلی تعلق اور رشتہ کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے. مجبوراً ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اختلاف کی بات نہیں چھیڑنی ہے. اگر موقع مل گیا تو آقا جی کی کوئی خوبصورت بات معجزہ سنا دینا ہے بس، اور کچھ نہیں کہنا ہے. گالیاں بھی نہیں دینی ہے. میں تم کو مضبوط کرنے کے لیے کہتا ہوں اگر تم نے آقا جی سے تعلق رکھنا ہے تو تم کو سچی محبت کرنی چاہیے. سچی محبت ہے جدھر ان کا پیار ادھر تمہارا پیار، جو ان کا خیال وہ تمہارا خیال، اور جو ان کی مرضی نہیں ہے تمہاری بھی نہیں ہے. اس لیے اس جملے میں سب آ جاتے ہیں، شاعر بھی آ جاتے ہیں، شیعہ بھی آ جاتے ہیں، اور لوگ بھی آ جاتے ہیں. ہاں جی، اس لیے میں شاعروں کا نام لیا کہ ان کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. ایسے شاعروں کی بڑی تعریف کرتے ہیں. اور کہ آئندہ مجھ سے کوئی علیحدگی میں ملنے کی کوشش نہ کرے، کسی شاعر کے متعلق نہ پوچھے. اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں. آقا جی نے کہا مردوں کو برا مت کہو، قد افضوا الی ما قدموا، جو کیا تھا ان کو مل گیا ہوگا. کیونکہ اس میں حکمت ہے. آقا جی جانتے ہیں تعصب پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا، تو اس وجہ سے چپ ہے. لیکن دل آپ کا ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے. جو سلسلے میں جڑنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے شاعری کتنی خطرناک چیز ہے، اور کتنی نفرت ہے خدا کو اس سے، اور کتنی نفرت ہے حضرت محمد مصطفیٰ کو. پھر اس چیز میں عمر ساری ضائع کرنا، اس میں رہنا آقا کی مرضی کے خلاف چیزوں میں، یہ کتنی بڑی بے وقوفی اور بدبختی ہے. ایک تو وقتی شاعری ہے کہ زندگی اس چیز میں لگا دینا، پھر اس چیز کو اچھا سمجھنا، پھر لوگوں کو اچھا کر کے دکھانا شاعری کی چیزیں، اور دوسرے جو اخباروں میں لکھتے ہیں. اگر آپ آقا جی سے محبت کرنا چاہتے ہیں ایسی سخت اخباروں کو سب کو دل سے نکال دو، کچرے میں پھینک دو. ہاں، آپ ایک ہی بات سوچیں آقا جی نے اس چیز کو پسند نہیں کیا بلکہ اس میں سختی کی ہے، اور یہ لوگ اس چیز میں جاتے ہیں تو ان لوگوں سے تعلق رکھنا، محبت رکھنا، سلام دعا رکھنا وہ ظاہری ہو، دل کی نہ ہو. اگر آپ کو پتہ چل گئی پکا شاعر ہے، ایک طرف ہٹ جائیں. ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، پھر ملیں گے. خلاص چائے پیو ہمارے ساتھ، پھر پئیں گے. کھانا کا بس پھر کیے، پھر کے اس کو پھر کر دو. ہاں، کہ تم کو یاد آتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، اور تمہارا دل جب ادھر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف ہے، میں کیسے ان سے میں. باقی انسانوں کے ساتھ اچھا بولنا کرنا، کسی کو ہدایت ہو جاتی ہے، تمہاری بات سن لے گا تو وہ بغض جو کچھ ہے دل میں رکھو، لیکن ظاہر ان کے ساتھ اچھا رکھو. وَإِنْ أَحَدٌ مِّن مشرکی ظالم نہیں ہے، کافر نہیں ہے، شرک سے بڑا گناہ ہے نہیں ہے. اس کے باوجود قرآن میں کہا وَإِنِ اسْتَجَارَكَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی مشرک کافر، کتنے بڑی مصیبت ہیں، اگر تمہارا ہمسایہ بنے تو بنا لو. قرآن کریم ہے حتیٰ یسمع کلام اللہ، شاید اللہ کی کلام سنت کو ہدایت ہو جائے. تو مشرک آپ کے پاس آئے، یہودی آئے، نصرانی آئے، شیعہ آئے، بریلوی آئے، دیوبندی آئے، کوئی بھی آئے، اخلاق کے اسلام سے پیش آنا ہے. پھر دیکھتے ہیں حضرت محمد کی موافقت میں پورا ہے یا دوگلا ہے. اگر دوگلا ہے آپ نے اندازہ لگا لیا تو آپ اس سے ہاتھی کے دانت لگا لیں اس کی طرح. سلام دعا، خدا حافظ. بس بد کلامی نہیں کرنی ہے. اور جس چیز سے آپ کو پتہ نبی کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں کو چھیڑ کے اس سے دشمنی نہیں کرنی ہے. اس لیے کہ وہ چیزوں کو چھوڑو گے حق ہے اور ہونی چاہیے، لیکن آقا جی رحمت العالمین ہے، ان چیزوں کو چھیڑنے سے رکاوٹ پیدا ہوگی. اگر کچھ اس میں اچھا ہونا ہوگا بھی تو نہیں ہوگا دل سے. یہ حکمت ہے. اس لیے ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اور میں جو تھوڑا بہت چھیڑتا ہوں تمہارے دماغ کو کھولنے کے لیے، آقا کی موافقت زبان سے دماغ سے نہیں، دلی سچی محبت ہو. اور جو معاملہ کسی سے ہو دیکھ لیا نبی کی موافقت میں ہے تو ٹھیک ہے،
نیت موافقت میں سب سے مل جل کے چلتا ہے تو اس سے نہیں چلنا، یہ آدمی منافق ہے، ایمان والا نہیں ہے، یہ تم کو بھی نقصان پہنچے گا۔ تو یہ پرہیز بہت ضروری ہے۔